أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ ایمان والوں کو بلاتا ہے اور جب بھی یہ ندا ہے یا تو کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی بات سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہی ہدایت ہے. اللہ کا بلانا یعنی انسان دور کیا ہے، اللہ بلاتا ہے. اے ایمان والوں انفقو خرچ کرو من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم نے کمائی ہے، ومما اور ان چیزوں میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالی ہے لکم تمہارے لیے من الارض زمین میں سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور نہ ارادہ کرو ردی مال کا، ردی چیزوں کا، گندی چیزوں کا. خبیث کے سارے معنی منو تنفقون اس میں سے تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ اللہ یہ کہ تم اس سے اپنی آنکھیں بند کر لو. وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی غنی بے نیاز ہے، حمید حمد والا یعنی تعریفوں کے لائق ہے. اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اس میں ایک تو ایمان والوں کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ انہیں بلاتا ہے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے خوشی کی بات ہے کہ تمہیں اللہ بلا رہا ہے. ہر قرآن کا مخاطب جو ایمان والا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے یہ اعزاز دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو. اگر تم سمجھتے ہو کہ ایمان والے ہو تو اس ندا کے اوپر کان دھرو، سنو اسے، غور کرو. اس کے بعد حکم کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا حکم ہے انفقو خرچ کرو. خرچ کس میں سے کرنا ہے؟ من طیبات ما کسبتم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے. اب جو طیبات ہے نا، ایک تو اس کا معنی ہم نے کیا پاکیزہ، پاک چیز، لیکن طیبات کا مفہوم شریعت اسلامی میں
حلال چیزوں کے لیے بھی. عربی زبان میں طیب تو ہر اچھی چیز کو طیب ہے جو گڈ ہے بیڈ کے مقابلے میں، لیکن شریعت اسلامی نے الفاظ کا تعین کیا ہے شریعت کی روح سے. طیب وہ ہے جو حلال ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ طیب ہے، یعنی اپنے حلال رزق میں سے خرچ کرو. اب اللہ سبحانہ و تعالی حلال چیزوں میں سے قبول کرتا ہے، وہ ہے طیب پاکیزہ. کہ اگر چوری کا مال ہے صدقہ کر دو، رشوت کا مال ہے صدقہ کر دو، اللہ سے مال کو قبول نہیں کرتا. جیسا کہ ہمارے پنجاب کے کلچر میں بھی ایسا رہا اور عربوں میں بھی ایسا رہا. ان کو سعالیق کہتے تھے، ایسے ڈاکو بہادر ہوتے تھے، جتھا بنایا ہوا امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو دے دیتے تھے. تو ان کے دلوں میں انفاق کا جذبہ تو تھا، لیکن دینداری نہیں تھی، دین کی سمجھ نہیں تھی. اپنی طرف سے وہ نیکی کر رہے ہیں. پنجاب میں کتنے ایسے ڈاکو ہوئے جو لوگوں سے چھین کے مال امیروں سے تو غریبوں کو دے دیتے تھے اور بڑے مشہور ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ایسے صدقات کو قبول نہیں کرتا، وہ طیب نہیں ہے، حلال ہی نہیں. اس لیے حکم ہوا انفقوا من طیبات. اسی طرح اگر کوئی ایسی کمائی ہے ما کسبتم جو تم نے کمائی ہے، تو اگر کسی کا دھوکے سے مال کسی سے حاصل کیا اور کہے کہ میں صدقہ کرتا ہوں، فراڈ سے، چوری سے، اسی طرح حرام چیزوں کو بیچ کے، کتا بیچ کے، خنزیر بیچ کے، شراب بیچ کے جو اللہ نے حرام، تو وہ پاکیزہ نہیں ہے. تو حکم یہ ہے انفقوا خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، اس پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمایا. تو جو کسب ہے انسان کا وہ تجارت ہے، ملازمت ہے، انسان محنت مزدوری کر کے کماتا ہے. تو ایک تو یہ بھی کمائی ہو گئی جو حلال کی کمائی ہے، حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے حاصل کی گئی. اور دوسرا اس میں سے خرچ کرو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے نکالے ہیں لکم تمہارے لیے زمین میں سے. وہ زراعت ہے، اللہ زمین میں سے نکالتا ہے، غلہ ہے. اسی طرح پٹرول ہے، معدنیات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، پٹرول ہے، تیل ہے. وَمِمَّا، اس میں سے اخرجنا، ہم نے نکالا. اچھا، مما کسبتم میں جو تھی نسبت وہ انسانوں کی طرف تھی، کیونکہ اس میں ظاہر یہ تھا کہ انسان کی تک تو ہے، تجارت میں، خرید و فروخت میں، ملازمت میں، اس میں وہ ظاہر ہے. حالانکہ دیا ہوا رزق وہ بھی اللہ کا ہے، لیکن اس میں انسان کی اپنی تک تو زیادہ نمایاں ہے. تو یہ جو ہے مما اخرجنا لکم من الارض، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نکالنا زمین میں سے وہ نمایاں ہے. کہ کسان تو دبا گیا پر اللہ کی آس بھی اس نے چھوڑا ہوا ہے کہ کھیتی ہوگی تو اس میں سے وہ خرچ کرے گا. اسی طرح اگر کوئی بور کرتا ہے زمین میں پانی نکلے گا تو اللہ ہی نکالے گا. اسی طرح بور کرتے ہیں پٹرول کے لیے تو وہ اللہ نکالتا ہے. اس لیے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اور اس میں سے خرچ کرنا ہے اخرجنا، جو ہم نے نکالا. انسان کو وہم نہ ہو کہ ہم نکال رہے ہیں، اللہ نکالتا ہے. اگر پانی اللہ نیچے لے جائے، ساری مشینیں فیل ہو جائیں، نہیں نکال سکتا، اللہ نکالتا ہے. اسی طرح جو بھی معدنیات ہیں، جو بھی وسائل ہیں، گیس کے، پٹرول کے، جتنی بھی زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، ان کو نکالنے والا اللہ ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا،
اور جو کچھ ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے نکالا، تمہارے فائدے کے لیے، لکم میں تمہارے فائدے کے لیے، فائدہ اس میں محضور انڈرسٹوڈ، لکم من الارض زمین میں سے، زمین کے باطن سے، ولا تیمم، اب پہلے حکم تھا ایمان والوں کو خرچ کرنے کا، اب ایک ممانعت آ گئی کہ جب اللہ بلاتا ہے تو کسی چیز کا حکم دیتا ہے، کسی چیز سے روکتا ہے، اور روکا کس چیز سے؟ اس میں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، جب خرچ کرنے لگو تو جو ردی چیز ہے اس کا ارادہ نہ کرو، تیمم کا معنی تقصدو، ارادہ نہ کرو کہ چلو یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، خبیث ہے، ردی ہے، ضائع ہے، چلو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اللہ تعالیٰ ردی مال کو قبول نہیں کرتا۔ تم اللہ صدقہ دے رہے ہو کہ اللہ قبول کرے، اللہ لے لے، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے صدقہ جو خالص اس کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو اللہ پالتا ہے۔ تو اگر ردی ہے، خبیث ہے، جسے تم خود نہیں پسند کرتے ہو، اللہ کو دے رہے ہو، ایمان والو تم ایمان وال، کہاں ہے ایمان تمہارا؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ردی گندی ناکارہ چیز اس کا ارادہ نہ کرو کہ اللہ کے راہ میں دے دیتے، اب یہ پھل خراب ہو گیا چلو غریبوں کو دے دے، اور کھاندے شیخ کابل نہیں رہی، چلو کبھی کو فقیر آیا ہے گلی سے تو انہوں دے دے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور یہ برائے ابن عازب صحابی ہیں انصاری، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اتری ہے، شان نزول اس کا یہ کہ انصار کے باغ تھے کھجوروں کی، تو کھجوروں میں سے کچھ خوشے لا کے وہ مسجد نبی کے پائر لٹکا دیتے تھے، تو جو اصحاب صفہ تھے مسجد میں ہی بیٹھتے تھے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے تھے، وہیں رہنا تھا، وہیں سونا تھا، تو جب ان کو بھوک لگتی تو انہیں کھجوروں میں سے کھا لیتے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اچھا مال لا کے ادھر رکھتے تھے، تو کچھ ایسے تھے جو بالکل خراب چیزیں ہیں، وہ کھجوریں جو کھانے کے قابل نہیں رہی لا کے ادھر رکھتے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات، شان نزول اس کا یہ ہے۔ لیکن یہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہدایت ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنی ہے چیز تو اچھی چیز خرچ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور بری ردی گندی چیز کا ارادہ نہ کرو اللہ کی راہ میں دینے کا، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اس میں سے تم خرچ کرو۔ اب منہ جو ہے نا یہ متاخر ہے، جار اور مجرور خبیث کے بعد آیا، اور یہ جار مجرور کا متاخر ہونا بلاغے کے لحاظ سے یہ چیز کو مختص کرنا ہے کہ تم خبیث چیز کو مختص کر دو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اختصاص ہے اس میں۔ منہ کا جار اور مجرور کا متاخر ہونے میں اختصاص ہے کہ خبیث چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے خاص کر دو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور وہ ایسی چیز ہے نہیں ہو تم اس کو لینے والے، یعنی ایسی ردی چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم نہیں لوگے، تم اللہ کو دے رہے ہو۔ وَلَسْتُمْ، اور نہیں ہو تم، بِآخِذِيهِ، ذرا بھی اس کو دینے والے، یہ جو حرف جار ہے ربی تاکید کے لیے، کچھ بھی تم اس کو ذرا بھی قبول نہیں کرتے، ایسی ردی چیز ہے نکارہ کہ اگر تمہیں دی جائے تو تم نہ لو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور وہ تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، استثناء، اگر تمہیں دی جائے وہ چیز تم نہیں لوگے، اللہ یہ کہ آنکھیں بند کر لو یا اس سے درگزر کرتے ہوئے چلو، حیا کے طور پر چل دے رہا ہے ضرور لے ہی لو یار، چاہے اس سے لے کے باہر پھینک دو۔ الا ان تغمض، اغماض کیا ہوتا ہے؟ اغماض ہوتا ہے آنکھیں بند کر لینا، یہ درگزر کر لینا، یعنی اگر تمہیں شے وہ دی جا رہی ہے تو تم لینے والے کے حیا کرتے ہوئے دل میں تو بات آ رہی ہے کہ کیا چیز دے رہا ہے لیکن اس سے لے لو،
آنکھیں بند کرتے ہوئے ایسی چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں کہ تم خود لیتے نہیں ہو. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی، کہ جو تم خرچ کر رہے ہو اللہ اس کا محتاج ہے، اللہ غنی ہے. جیسا کہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تمہارے قربانیوں کے گوشت کا محتاج تو نہیں ہے، نہ ان قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ تک پہنچتے ہیں، وہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے. اسی انداز میں یہ بات ہے وَعْلَمُوا، جان لو ان اللہ غنی، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے کہ اس مال کو خرچ کرنے کے کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں اللہ کے لیے محبت کتنی ہے. اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے چوتھا سپارہ شروع ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ایمان نہیں لا سکتے، ایمان کو پہنچ ہی نہیں سکتے، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر، نیکی نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جسے تم خود چاہتے ہو. اس لیے صدقہ اس وقت قبول ہوتا ہے جب انسان کا خود بھی اس کی ضرورت ہو، اس کا محتاج بھی ہو، اور اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہو. جب محبت نہ رہے، اس کی ضرورت نہ رہے، اور اس کی موت قریب آ جائے، پتہ بھی اب میں جا رہا ہوں، پھر کہے گا اس کا ہوا، یہ اس کا ہوا. اب تو جس کا ہونا تھا ہو گیا. اس وقت خرچ کرو انت شحیح، جب تمہیں اس مال کی رغبت ہو تمہارے دل میں، اس کو کنٹرول، اس رغبت پر کنٹرول کرتے ہوئے، اس اپنی چاہت کو دباتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، وہ ہے صدقہ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی. اور اسلام جو ہے نا وہ دین وسط ہے کہ نہ تو ایسا ردی مال دو، ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن میں والی بنا کر، تو ان کو کچھ نصیحتیں کی. ابن عباس کی حدیث ہے کہ جب بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو، تو انہیں کہا یا معاذ انک ستاتی قوما من اہل الکتاب، ایسے لوگوں کی طرف تو جا رہا ہے یمن میں جو اہل کتاب ہے، تو سب سے پہلے فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. سب سے پہلے دعوت کلمہ توحید کی ہے. فَإِنْ أَطَاعُوكَ، یہ دعوت اگر وہ قبول کر لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں دن رات میں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، پھر انہیں بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض علیکم زکاۃ اموالہم، ان کے اوپر مالوں کی زکاة کو فرض کیا ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دی جائے گی. اور یہاں پہ بات فرمائی آپ نے کہ وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، دیکھنا ان کے جو عمدہ مال ہے نا، جب تم لینے لگو تو ان کو ہاتھ نہیں ڈالنا. وَإِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ نہیں. تو اس حدیث میں یہ ہے کہ جو والی ہے، جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے پر مقرر ہے، اس کو یہ ہدایت کی گئی کہ عمدہ مال نہیں لینا ان سے، یعنی عمدہ مال اس کا مطالبہ نہیں کرنا ان سے. اور دینے والوں کو یہ ترغیب ہے کہ وہ اچھا مال دیں. تو اس طرح
ہمارا دین متوسط کہ درمیانی راہ اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اور آیت ختم ہوتی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. غنی جو تم دے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. حمید اگر اچھا مال دے گے تو اللہ تعریف کرنے والا ہے. حمید کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ تعریفوں کے لائق ہے اور ایک حمید کا یہ کہ وہ تعریف کرتا ہے. یعنی اپنے نیک بندے کی جو اسے اچھا مال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جان لو اللہ بے نیاز بھی ہے, بے نیاز ہے اور حمید ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.